پاک دامنی، اس کی الگ الگ مثالیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی و طہارت کی اس مقام پر پہنچے تھے، اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ کوفہ میں پتہ چلا کہ بکری چوری ہو گئی۔ کوفہ میں بکری چوری ہو گئی اور آپ نے پتہ لگایا کہ تقریباً لوگوں نے بتایا کہ بکری کی عمر زیادہ تو زیادہ 7 سال ہوتی ہے، تقریباً 7 سال بکری کی عمر ہوتی ہے۔ تو آپ نے یعنی آپ کی متقی ہونے کا یہ عالم تھا کہ آپ نے 7 سال کوفے کے بازار میں جو بکری کا گوشت نہیں خریدیا۔ 7 سال بکری کا گوشت آپ نے نہیں خریدیا کہ کوئی چوری کیتی ہو سکتا ہے آپ کے بازار کے اندر آ کے بیچ نہ رہا ہوئے کہ چوری کا گوشت، چوری کا لقمہ فرمایا کہ میرے جسم کے اندر نہ جاوے۔ آپ نے کوفے کے بازار جو 7 سال گوشت بکری کا نہیں خریدیا۔ یہ تھا آپ کے متقی اور پرہیزگار ہونے کا عالم۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد، انہوں نے آپ کا کپڑا فروخت کیا 30,000 میں، 30,000 درہم میں آپ کا کپڑے کا کاروبار تھا، اس نے فروخت کیا۔ اس میں ایک تھان ایسا تھا جس میں عیب تھے، جو خراب تھا۔ تو آپ کو جب پتا چلا کہ اس نے میرے شاگرد نے یہ عیب بتائے بغیر منی وہ تھان دے دیا ہے، جس کو فروخت کیا ہے اسے عیب نہیں بتایا، ایسی بھی چیزاں بیچ دے نا کسی عیب مالٹا خراب ہوگا تو تھلے کر چھڑیا اور شیمہ دینی اور مجھے دا کھڑ خراب ہوئے اسی جڑا مطلب ہے وقتی جس ٹائم ہوتی ہے، جس ٹائم نہیں پتا چلتا اس ٹائم پتا بیچ دیا منڈی تے کیڑا پتا چلنا ہے۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ جو بھی عیب نقص ہو وہ لینے والوں کو بتا کے دو، اسے داؤ نہ لگاؤ۔ آپ کے اس کپڑے میں ایک تھان جو تھا اس میں عیب تھے، وہ خراب تھا، وہ بھی اس شاگرد نے بتائے بغیر فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ تو جب آپ کو پتا چلا، آپ نے اپنے جو شاگرد نے کہا کہ اس خریدار کو تلاش کیا جائے، اسے ڈھونڈا جائے۔ اور جب ڈھونڈا لیکن وہ کپڑا خریدنے والا واپس نہ ملا۔ تو جب نہ ملا آپ نے وہ سارا 30,000 جو درہم تھے آپ نے وہ سارے اپنے استعمال میں نہ لائے بلکہ وہ خیرات کر دیے، لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اتنے متقی اور جو ہے پرہیزگار آپ کی شخصیت تھی۔